پھر تو بہرحال ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ یوں تو ماشاءاللہ آپ کافی اسمارٹ خاتون ہیں اور آپ نے نسلوں کو بدلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض معاملات کا بہت ہی سادہ دل ہیں، جیسے سموچی ناک والی، یا کسی سے آپ نے چادروں کا گٹھا پورا کر دیا 800 روپے کا اور چھاپ بھی دیا کہ ساری پھٹی پرانی چادریں تھیں، یا کوئی آپ کے پاس سے سلائی مشین اٹھا کے لے گیا اور اپنے ساتھی پکڑا کے اس کو پلٹ کے نہیں آیا. میری بڑی نند تو کہتی تھی، وہ اتنا جلتی تھی میری حرکتوں سے، اتنا جلتی تھی. تو بار بار جب ملتے تھے نا، ہم بہت محبت کرنے والی خاتون تھی اور ان کو احساس تھا، جبھی تو وہ کہتی ہوئی تھی محبت کرتی تھی، تو کہتی تھی آیا نہیں تیرا مشین لے کے. 3 مشینیں بانٹی تھی میں نے اس طرح. اچھا ماشاءاللہ. پتہ نہیں میں کہاں 200 روپے بہت حماقتیں کی ہیں میں نے زندگی میں، بھرپور حماقتوں سے. بات ہو رہی تھی رؤوف صاحب کی، ظاہر ہے کہ آپ نے زندگی کے 76 سالوں میں 11 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے، اور میں سمجھتا ہوں 11 سال پورے زندگی میں محیط ہیں، جس کا پوری آپ کی کتاب میں چھاپ نظر آ رہی ہے. یہ شروع میں بتا دینا یہ تھا کہ مسز رؤوف کی بنیادی طور پہ 4 کتابیں آئی ہیں. ایک تو زندگی خوبصورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری ہے بڑھاپا خوبصورت. 2 ان کے تراجم آئے ہیں، ایک ریفلیکشن کے نام سے نظموں کا اور غزلوں کا اردو سے زبانوں سے، اور ایک ناول کا ترجمہ ہے. یہ تو آپ کی دونوں کتابیں بہت ہی خوبصورت ہیں اردو کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید پہلی کتاب یہ بالکل آؤٹ آف اسٹاک ہے، جس میں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جو میں نے ان سے بارو کی تھی صرف ایک دن کے لیے میں پڑھ سکوں، اور میں نے پڑھ لیا اس کو. جی. تو آپ کی زندگی میں 2 بڑے اہم کردار تھے، ایک بابو جی کے علاوہ ایک تو والدہ کا آپ نے ذکر کیا جس حالات میں ان کا انتقال ہوا. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں مظہر بھائی کی اور رؤوف صاحب کی. ٹھیک ہے، آتے ہیں مظہر بھائی سے. ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ کو بیٹی بنا کے پالا صحیح معنوں میں، اور جو آپ سے عمر 20 سال بڑے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. کچھ ان کی یادیں شیئر کریں گے آپ تھوڑی سی؟ جی، میرے بھائی کی یادوں کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں، اور بہت ہی شفیق، بہت ہی محبت کرنے والے. اور انہوں نے مجھے، جب میں پیدا ہوئی تھی نا، تو 7 دن تک، اس وقت شرک اور بدعت سب جائز تھا کیونکہ 12 بچے جا چکے تھے، تو اس لیے امی تو بیمار تھی، تو جو نذیر بیگم تھی جنہوں نے نام رکھا میرا، انہوں نے اسی لیے نام رکھا کہ اب یہ مرے گی نہیں میرے نام، اب یہ اس کی نسبت مجھ سے ہو گئی. تو پھر 7 دن تک بھائی اور میری بڑی بہن جو ہے، جو لالا موسیٰ میں جن کا انتقال ہوا، وہ دونوں 7 دن تک مجھے گود میں لیے بیٹھے رہے اور آتش دان جلتا رہا. کسی نے یہ کہا تھا کہ آگ بجھے نہیں 7 دن تک، یہ شرک ہے جی. تو لیکن یہ کہ محبت میں ان لوگوں نے کیا. تو یوں سمجھے کہ بھائی نے جو مجھے پالا ہے، امی بیمار رہی تو بھائی نے مجھے پالا. پھر ہم پشاور آ گئے جب، تو امی بھائی کے ساتھ آ گئی، میں بھی امی کے ساتھ آ گئی. ویسے تو میں در بدر رہی، کبھی کسی کے کبھی کسی کے، لیکن جب بھائی کے پاس آ گئی تو پھر بھائی نے صحیح تربیت کی. اچھا. اور مجھے کانوینٹ اسکول میں داخل کیا. تو اس کے بعد جب بھائی کی شادی ہوئی تو ہم کراچی آئے، تو امی نے کہا کہ بھئی بہو آئے گی تو پتہ نہیں اس کو ناگوار نہ لگے کہ فیس دینی پڑ رہی ہے یہ، تو انہوں نے مجھے گورنمنٹ کے اسکول، لیڈی گرفت اسکول میں داخل کرا دیا. جب بھائی آئے تو بس سے بھائی نے مجھے گود میں اتارا. بھائی نے مجھے BA تک میں جب میں تھی نا، جب تک گود میں اٹھایا. جی، اتنی محبت کرتے تھے. تو اس نے، بھائی نے کہا کہ یہ کون سی اسکول، کون سی یونیفارم پہنے ہوئے ہو تم؟ تو پھر میں نے بتایا تو امی کے پر بھائی ناراض ہوئے کہ بھائی آپ سے کیوں آپ نے ایسا کیا، بھائی ذمہ دار تو میں ہوں. انہوں نے پھر واپس مجھے کانوینٹ میں داخل کرا دیا تھا. اچھا. اور بھائی کا یہ تھا کہ انہوں نے میری ساری تربیت انہوں نے کی. اچھا، ابا نے ہمارے یہ بتایا تھا، ایک بڑے بابو جی کا قد لمبا چوڑا تھا، ان کا رنگ سانولا تھا جس پہ میں گئی ہوں. دونوں نے بڑے بڑے ہاتھ تھے، تو ایک انگلی اٹھا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم آسان پسند ہو، تو تم جو ہے سچ بولنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے. سچ بولو تو آنکھ سوتے میں سے بھی اٹھائے گا تو تم جواب وہی دو گی، جھوٹ بولو گی تو تمہیں یاد کرنا پڑے گا کہ کیا کہا تھا. تو جب سے یہ ہوا کہ سچ بولنے کی عادت پڑ گئی.
اور بھائی بھی اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہم اسکول جانے کے بہانہ کوئی کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے یا کچھ ہے. تو بھائی کی تو ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جب میرا بیٹا میں درد سے میں مبتلا تھی تو میں ساس بھی میرے ساتھ تھیں اور وہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا میرے بھائی کو بلا دیں میرے پیٹ میں بہت درد ہے. تو ہماری ساس کہنے لگی کتنے شرم کی بات ہے بھائی کو بلاؤ گی تم. میں نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے میرے تو پیٹ میں درد ہے میں انہیں بلا رہی ہوں. تو وہ نہ بلائیں وہ بہانے کر کے بہلا کے ٹال دیں. جب بہت دیر ہو گئی تکلیف بہت بڑھ گئی تو میں پھر اسٹاف کے پاس گئی ان سے کہا وہ سب ہنس رہی بھائی کو بلاؤ گے تم. میں نے کہا تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیا میری تو ہر تکلیف میں میرے بھائی نے ساتھ دیا ہے. تو پھر میں نے خود فون کیا بھائی کو رات کے 3 بج رہے تھے. میں نے کہا بھائی جلدی آؤ اور میرے پیٹ میں بہت درد ہے. انہی کے گھر رہ رہی تھی بھابھی چھوڑ کے گئی تھی. پھر بھائی بھی اور بھائی دونوں آ گئے اور اس کے بعد میں نے بھائی سے رو کے میں نے کہا بھائی ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی. آپ کو ہو تو پتہ چلے. تو پھر وہ ہماری ساس سے کہا کرتے تھے بھائی کہ بھائی آپ کی بہو یہ کہتی تھی. تو باقی بھائی نے ہمیں اتنی سادگی سے پالا کہ ہمارے وہاں نہ کوئی محلہ تھا نہ رشتہ دار تھا نہ کوئی پاس پڑوس تھا نہ ٹی وی تھا. لیکن ایک بات تو بتائیں آپ ماشاءاللہ ایز اے ٹیچر تو آپ کا بڑا دبدبا تھا مجھے معلوم ہے اور آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ میرے سارے بچے ہم لوگ پبلک میں پڑھے تھے تو آپ کی باتیں تو ہمارے گھر میں اس طریقے سے کوٹ ہوتی تھیں. میرے والد صاحب بھی تھے وہ ظاہر ہے کہ آتش بازی کے اس کے برے خلاف تھے سب خلاف تھے. تو لیکن جب پوتا پوتی ہوئے تو پھر ہوتا ہے اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. تو جب محلے میں بہت زیادہ آتش بازی ہو رہی تھی پٹاخے انار یہ وہ تو مجھے یاد ہے کہ 2-3 وہ پھلجھڑی لے کر آ گئے تھے اور کہ بیٹا یہ آتش بازی بری بات ہے تم اس پہ اتنا شوق پورا کر لو. تو بچے بھی پھل گئے کہ نہیں ہمیں میڈم روف نے کہا ہے کوئی آتش بازی نہیں کوئی اس نہیں ہے. تو آپ کا اتنا روک تھا. ایک ایسی ٹیچر جس کا اتنا ڈسپلن پہ اتنا زور ہو کیا اس کے شاگردوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کو اسکول سے نکالا گیا تھا صرف اس لیے کہ دریائے لیٹرین بہایا تھا اس نے؟ تو وہ قصہ سنائیے نا. جی وہ ایسا ہوا تھا کہ میں فطرتاً شریر ہوں. جی صفحہ نمبر 30 پہ آپ نے وہ قصہ دیا ہے دریائے لیٹرین بہانے کا. ہاں میں آپ کو زبانی سنا دیتی ہوں کہ کلاس 6 میں تھے اور ہماری سسٹر کیتھرین جو تھیں وہ ہمیں جیوگرافی پڑھا رہی تھی جی اور میں آگے بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دریاؤں کے بارے میں امیزون اور یہ سب ہمیں سکھا رہی تھی. تو میں نے کہا پرچے پہ لکھا رائٹ اے لیٹر ٹو ریور لیٹرین. اچھا وہ عمر ایسی ہوتی کہ کی ہوتی ہے تو ہم نے وہ پاس کیا پوری کلاس میں گھوما پوری کلاس جو ہے وہ مزے لے رہی. اب انہوں نے دیکھا مجھے سسٹر نے تو کس نے کہا پتہ چل گیا مجرم میں ہی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے ہاتھ پکڑا میرا بیگ لیا اور پرنسپل کے آفس میں مدر سپیریئر تھی ہماری ان کے پاس گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گھر جاؤ تمہیں اسکول سے نکال دیا ہے. تو ہم نے کہا اچھا. ہم بھائی کے آفس سے رہے کہ بھائی ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تھے سی ڈی میں ان کے آفس گئی تو کہنے لگے تم اس وقت کیسے آ گئی. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو اسکول سے نکال دیا ہے. کہنے لگے اچھا تو تم گھر جاؤ پھر میں آتا ہوں. پھر آئے انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا. تو جھوٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو خیر پھر بھائی اگلے دن گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسی بدتمیز ہے اور یہ ریگولر بھی ہے اور اس کی یونیفارم صاف نہیں ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے. بھائی نے کہا اٹینڈنس رجسٹر منگوا لیجیے. بھائی کے ہوتے ہوئے تو ہم چھٹی کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ بھی پوری ہماری اٹینڈنس یونیفارم بھی ہماری صاف یعنی ہر چیز ہمارے حق میں جا رہی تھی. تو پھر وہ معافی تلافی کے بعد ہماری واپسی ہو گئی. آپ کے مجھے وہ صفحہ نمبر اس کا یاد نہیں ہے لیکن آپ نے بتایا کہ میں نے جب وہ کتاب سے پہنچا کہ جب اتنا محبت کرنے والا بھائی جب روح صاحب کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ بالکل صرف فون پہ خیر لیتے تھے اور انہوں نے کسی قسم کا بھی وہ مجھ سے تعاون نہیں کیا خرچے نہیں دیکھے. پھر میں اس سلسلے میں بعد میں پہنچا جہاں آپ اس کی وجہ بتائی تھی تو ذرا وہ قصہ سنائے بہت اچھا قصہ ہے وہ.
ہاں بھائی میرے ضرورت اور خواہش کا خود خیال رکھتے تھے بچپن سے. جی. کبھی مجھے شکایت کرنی پڑی نہ مجھے خواہش کرنی پڑی. یعنی وہ اتنا میرا خیال رکھتے تھے. تو ساری عمر انہوں نے ہمیں گاڑی بھی ہمیں دی, ٹی وی بھی ہمیں دیا, یعنی ہر چیز انہوں نے ہمیں پرووائڈ. فریج بھی اتنا بڑا جاپان سے منگوا کے اس لیے دیا. کراچی میں اتنا بڑا فریج تھا نہیں, اتنا محبت کرنے والا بھائی. جی اتنی محبت کرنے, اور فریج بھی بڑا اس لیے میں نے کہا تھا فریزر بڑا ہو کہ محلے والوں کو جی برف. ہاں تو یعنی اتنا خیال کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, شادی, بچے سب بھائی کے. جب اس گھر میں ہم آئے تو راشن پہلے سے 6 مہینے کا ڈلوا دیا, کرایہ 6 مہینے کا آلریڈی دے دیا. ہاں اب جب رؤوف صاحب کا انتقال ہو گیا تو بھائی فون تو دن میں 3 دفعہ کرتے تھے, لیکن پائی پیسہ نہیں دیتے. یہاں تک پہنچ کے میں ہل کے رہ گیا تھا. میں نے کہا آدمی میں ایسا کیسے ٹرن آ گیا. کتنے سمجھدار تھے وہ. ہمیں شروع میں تو مجھے بھی بڑی شکایت رہتی تھی کہ یہ بھائی نے اس وقت ہاتھ اٹھا لیا جب مجھے شدید ضرورت ہے. اور عید پہ بھی انہوں نے مجھے 5 روپے, ہاں 5 روپے دیے عید پہ. اس زمانے میں تو 5 روپے, لیکن کبھی انہوں نے مجھے اتنے کم پیسے نہیں دیے تھے. تو یعنی میں پریشان ہوتی تھی. اب برا وقت ہمارا بہت مشکل وقت تھا. وہ کوئی ہمیں ٹوتھ پیسٹ لا کے دے دیتا تھا جو ہم مہینہ بھر اس کو استعمال کرتے تھے, کوئی کچھ دیتا تھا. اس طرح سے وقت گزر رہا تھا. پھر جب میں نے ماما فارسی جوائن کر لیا, 1 سال تو میں بہت ڈسٹرب رہی تھی رؤوف صاحب کے بعد. تو 1 سال کے بعد میں پھر وہ رؤوف صاحب کے 2 دوست تھے, آرمی میں تھے, میجر ریاض, اور بچپن کے لنگوٹی یار تھے ضیاء بھائی. تو وہ ان دونوں کو ڈیتھ بیڈ پہ رؤوف صاحب نے کہا تھا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. تو وہ دونوں واقعی آخر دم تک ان دونوں نے خیال رکھا. تو جب ضیاء بھائی مجھے لے کے جاتے تھے, مجھے نہ رستوں کا پتہ تھا نہ کچھ پتہ تھا, تو ضیاء بھائی لے کر گئے. تو جب میں ماما فارسی میں چلی گئی اور وہاں بھائی مجھے واچ کر رہے ہیں, مجھے واچ کر رہے ہیں, وہ 3 دفعہ فون بھی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں, لیکن پیسہ نہیں دے رہے. جب میں فارسی میں چلی گئی میں, اور وہاں بھی جا کے میں نے بہت اچھی میری وہ ہو گئی, کام میں نے کیا تو تنخواہ بھی بڑھ گئی میری. مجھے وہ پہلے ہی انہوں نے انکریمنٹس لگا کے دے دیے. ایک کانوینٹ سے پڑھی ہوئی تھی, تو پھر میں ریڈیو اسٹیشن بھی جاتی تھی, وہ اسکول سے وہاں سے کئی جگہ جاتی تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا, جب بھائی نے دیکھا کہ اب تو یہ کمانے لگی ہے, کھڑی ہو گئی, تو پھر بھائی آئے اور ان کی نوازشیں جو تھیں وہ اسی طرح سے شروع ہو گئی. اور وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے کھڑا کرنا چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ آپ محتاج بنے ان کی, اس لیے ہاں وہ مجھے لاٹھی نہیں دینا چاہتے تھے, مجھے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں اب یہ کھڑی ہو گئی ہے, اب یہ فیس کر سکتی ہے, تو پھر ان کی نوازشیں شروع ہو گئی. اور شاید ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں بھی نہیں رہوں گا اس دنیا کے اندر, میں بھی, تو اس وقت یہ تیار کیا تھا. جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنا محبت کرنے والا بھائی, اور جب آخر وقت آیا تو آپ کے اندر ایک ایسا خوف کا عالم تھا کہ آپ ٹھہری نہیں وہاں پہ, اور فوراً وہاں چلی گئی ہیں سب کچھ, جبکہ آپ دیکھ چکی تھیں آنکھ کے نیچے قبر کی مٹی جو لوگ سبھی دیکھی آپ نے. کیا وہ آپ کے اندر کا ایک ڈینائل تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں. اس وقت مجھے میں عجیب کیفیت میں تھی کہ میں بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ ان کے یہاں بھی مجھے تازہ مٹی, جی جیسے آپ نے بتایا رؤوف صاحب کے, ہاں رؤوف صاحب کے بھی میں نے دیکھی تھی, اور جو آپ کے نزدیک علامت تھی کہ جی کا جانا ٹھہر گیا. جی میں جانا ٹھہر گیا, لیکن آپ نہیں ٹھہری, آپ وہاں پہنچ گئے. اچھا, اور بھائی نے بھی, بھابھی روک رہی تھی مجھے کہ کیوں جا رہی ہو, تم رک جاؤ. بھائی نے مجھے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے مجھے سولر سسٹم سمجھا رہے تھے. وہ مجھے آگاہ کر رہے تھے کہ بجھ جاتی, کہ جس کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ مجھے اس طرح سے بتا رہے تھے سولر سسٹم سے کہ بھائی رات بھی ہوتی ہے, دن بھی ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. تو میں وہ تو سن نہیں رہی تھی, بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ان کی ہارٹ بیٹ بھی مس ہو رہی تھی. وہ مجھے کہتے میری ہارٹ بیٹ مس ہو رہی ہے. تو پھر میں نے کہا بس میں جا رہی ہوں, بس میں جا رہی ہوں. تو بھابھی نے کہا رک جاؤ, تم کیوں جا رہی ہو؟ تو بھائی نے کہا نہیں اس کو جانے دو. وہ سمجھ گئے ہوں گے. میں چلی گئی اپنی نند کے گھر چلی گئی. وہاں میری بے چینی کا بہت ہی برا حال, سمجھ میں نہیں آیا. وہاں میں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے. اس زمانے میں رات کو کرفیو لگا کرتا تھا. تو خیر ان کے گھر جو حیدرآباد سے مہمان آئے تھے, انہوں نے جب میری بے چینی دیکھی تو انہوں نے کہا ہم چھوڑ دیتے.
وہ مجھے چھوڑ گئے. پھر میں رات کو عبادت کر رہی ہوں اور بھائی کے لیے صحت کے لیے دعا کر رہی ہوں. ان کا انتقال ہو چکا. میرے بیٹے کو پتہ تھا مگر رات میں ہم کہیں نہیں جا سکتے تھے کرفیو کی وجہ سے. تو پھر صبح میں جو ہے وہ پتہ چلا تو میں دعائیں مانگ رہی تھی بھائی کی زندگی کی. اور بھائی کے آخری الفاظ جو تھے اپنے بیٹے سے, چھوٹے بیٹے سے, وہ یہ تھا, مجھے انو کہتے ہیں نا کہ انو باجی کا خیال رکھنا. اس وقت بھی ان کو جاتے جاتے بھی وہ یہ ہدایت کر گئے. کیا محبتیں تھی ایک دور کے اندر دلوں میں. میں کہتی ہوں میرے بھائی جیسا ہونا بھائی مشکل ہے. اور اب معاملہ ایسا سنجیدگی کا ہے تو تھوڑا سا کچھ جو ہم نے ذکر چھیڑا تھا کہ رؤوف صاحب کے انتقال کا, تو جن حالات میں ہوا اور جیسے ہوا 11 سال جیسے آپ نے گزارے. اچھا, آپ ایک اپنے فوجی قسم کے آدمی تھے اور وہ ہمیشہ بڑے چاقو چوبند یہ وہ, لیکن کتاب میں آپ لکھ رہی ہیں کہ اتنے سیدھے سادھے آدمی تھے کہ سائیکل سے نکلے تو گھر کا راستہ سائیکل پہ نکلے تو گھر کا راستہ بھول گیا. اتنے سادہ آدمی تھے کہ وہ شکر ہے محلے والا کو مل گیا سائیکل پہ لفٹ گھر میں جا کے آپ کریے. تو ان کی طرح بھی باتیں کریں تھوڑی. رؤوف صاحب فطرتاً بہت شریف, بہت سیدھے آدمی تھے. صحیح. ابا ملے وہ سیدھے, بھائی ملے سیدھے, شوہر ملے وہ سیدھے. تو کبھی انہوں نے مجھے, ہمیں لڑنے کی آرزو ہی رہی, لڑتے ہی نہیں تھے رؤوف صاحب. تو کیسے نہیں آتے, کیسے نہیں آتے, کسی بات پہ اعتراض نہیں, کسی بات پہ کچھ نہیں. تو میں ان سے لڑتی تھی, خوب شور مچا رہی تھی. تیری کیا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا تم ان سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگے اب میری یہ اوقات ہے اپنا اسٹیٹس دیکھو. ہاں, کہ مطلب لڑائی تو دشمن سے ہوتی ہے. تو بہت مہربان تھے, بہت اچھے تھے, بہت سیدھے تھے. نماز فرض پڑھ کے نہیں, فرض سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے, شوق سے پڑھتے تھے. صحیح. آخری وقت بھی انہیں یہ تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے جانا ہے, میری گاڑی صاف کراؤ. ڈیتھ بیڈ پہ پورے سب جتنے بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے ان سب کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں, علاوہ میرے. مجھے نہیں پتا تھا. اور میں ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ ان کا تو بی پی ڈراپ ہو رہا تھا. وہ ہاتھ چھوڑ, میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ پکڑتی ہوں تو تم چھوڑا دیتے ہو. میں یہ سمجھ رہی تھی. اور جمع دار بھی وہاں کھڑا, یعنی سب اس میں تھے کہ یہ جا رہے. صرف میں نہیں جانتی تھی, اللہ نے پردہ رکھا تھا. اور ہاں ایک بات یہ ہے, جب میں جن اسپتال کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی, ہال میں جنرل وارڈ تھا وہ ہال میں, تو بھائی یہ آپ یقین کیجیے اس بات پہ کہ جب میں, یہ دروازہ ہے اور میں داخل ہونے لگی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پہ نا سل رکھ دی, صبر کی. صبر کی سل, جب تک اس وقت تک ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. اور بس ایسا مجھے وزن اس اینٹ کا میں محسوس کیا میں نے کہ جیسے کسی نے صبر کی سل رکھ دی. پھر اس کے بعد وہ یہ سب میں ان سے باتیں کر رہی ہوں اور کبھی میں کباب کھاؤں گا, مجھے بھوک لگی ہے. تو میں نے خری, میرا بھتیجا تو سراہنے ہی کھڑے تھے سب, میں نے کہا خری جاؤ رو بھائی کو بھوک لگی ہے, کباب پراٹھے لے آؤ. میں سمجھتی یہ بہک رہے, مگر وہ پتہ نہیں کیا ہونا. پھر کہنے لگے کل بہت مہمان آئیں گے. اچھا. ہاں بہت مہمان آئیں گے, تم کھانا پکا لو گی؟ تو میں نے کہا ہاں پکا لوں گی. میں نے کہا بہک رہے ہیں. میں نے کہا ہاں میں پکا لوں گی سب کے لیے. کہنے کہ بہت لوگ آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد بس وہ اذان کے ساتھ ہی رؤوف صاحب مجھے باہر نکال لیا. میں نے کہا اچھا میں باہر نماز پڑھتی ہوں, تم یہاں پڑھ لینا. بہت نارمل بالکل میں تھی, کوئی مجھے کسی قسم کا ڈر, پریشانی, کوئی فیلنگ کچھ بھی نہیں تھی. باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے, ادھر سے رؤوف صاحب چلے گئے اور صرف ان کے کمرے کی لائٹ گئی ہے. پورے اسپتال میں, جن اسپتال کتنا بڑا ہے, لائٹ سے اتنا تعلق تھا رؤوف صاحب کا کہ جب بھی کبھی ہمارے گھر میں لائٹ گئی بھی ہوتی تھی اور رؤوف صاحب باہر سے آتے تھے تو ان کے آتے ہی لائٹ آ جاتی تھی. اچھا. ہاں, اور مغرب کے وقت بھائی کئی سال تک عین مغرب کے وقت لائٹ آتی تھی. اچھا. ہاں, اور میرے داماد تو اور بہو تو باہر کے ہیں, انہیں تو نہیں پتا, بچے تو جانتے تھے. تو وہ کہتے ارے یہ سب آپ کا وہم ہے, یہ سب آپ کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے خود دیکھا کہ ہر سال عین مغرب کے وقت
लाइट अच्छा जाती थी क्या आती थी अल्लाह जाने, याद नहीं आ रहा कि गई हुई होती थी तो आती थी। या लाइट से डॉक्टर साहब का कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक था उनकी जिंदगी से। तो फिर अच्छा हाँ, मैं जौहर में रही हूँ तो नाराज थे। अच्छा उनकी वो तस्वीर लगी हुई है हमारे घर में, तो मुझे तो जो भी फैसले करने होते थे ना, डिसीजन लेने होते थे, मेरी बेटी की शादी करनी है, कुछ करना है, तो मैं उनको देख के पूछती थी बताइए ये सही है या नहीं सही है, करूँ या नहीं करूँ। तो उनके एक्सप्रेशन मुझे चेहरे के लगते थे कि हाँ या ना। अच्छा हाँ तो आपका कल्बी ताल्लुक था। और जौहर में जब मैं 2 साल रही हूँ तो वो वहाँ खुश नहीं थे। जब मैं यहाँ नया क्या है नॉर्थ नाजिराबाद आई हूँ ब्लॉक एन में, बहुत खुश। मैंने कहा इसलिए खुश हो गए कि करीब आ गई, यही आएगी। तो इस तरीके से आपकी इनकी यादें रही और बहुत अच्छी जी यादें रही। बहुत